یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، بے شک رمضان میں تو اپنے بندوں کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اے اللہ، مجھے شدت سے انتظار تھا اس رمضان کا، پوری 11 مہینے انتظار کے بعد یہ مہینہ نصیب ہوا۔ یا اللہ، اس سال ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق فرما۔ رحمتوں کے مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یہ رمضان ہمارے لیے ایسی رمضان کرنا کہ اس کے بعد زندگی میں ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اے میرے رب، اس رمضان المبارک مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشوں کو مکمل کر دی۔ یا اللہ، اس رمضان ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، اس رمضان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ رحمتوں کے مہینے میں ہم سب پر رحمت کی دگنی بارش کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان ہماری چاہتوں پر کن کہہ دے۔ یا اللہ، ماہ رمضان کی برکت سے میرے والدین کی تمام پریشانی دور کر دی اور انہیں ہمیشہ صحت یاب رکھنا۔ یا اللہ، جو والدین اپنی اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اس مبارک مہینے کے صدقے انہیں نیک صالح رشتے عطا فرما اور سبھی بیٹے بیٹیوں کی نصیب خوبصورت کر دی۔ یا اللہ، جو لوگ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، انہیں اس مبارک مہینے کے صدقے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے رب، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ، تجھے اپنی پیاری حبیب کا واسطہ اس رمضان کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے اور یہ بابرکت مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ، اس رمضان مجھے لوگوں کو نہیں صرف تجھے راضی کرنا ہے۔ اے میری پیاری رب، تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اس رمضان تو سب کے روزے کو قبول فرما، سب کی جو دعا ہے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما اور سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میری پیاری اللہ، دیکھ مجھ گنہگار بدکار نے تیری بارگاہ میں اپنے گندے گندے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں اٹھایا ہے۔ بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ تجھ سے کچھ مانگ سکے، نہ تو ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے نہ ہی مانگنے کا سلیقہ۔ یا اللہ، تو ہمیں مت دیکھ، تو یہ دیکھ کہ ہم کس کے امتی ہیں۔ اے میرے پروردگار، ہم اسی محبوب کے امتی ہیں جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان کے مبارک مبارک آنسوؤں کی تجھے قسم، ہمارا رونا قبول کر لے اور ہماری تمام پریشانیوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ، ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لے جن کے لیے ہم بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ خطاؤں کو بخش دے جو انہیں پورا ہونے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اے ستر العیوب، اے عیبوں کو چھپانے والے ستار، ہمیں لوگوں سے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے ہیں، لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ نہیں چھپا ہے۔ تو نے میرے ہر گناہ کو دیکھا ہے، میری ہر غلطی کو، گناہ کو لوگوں کے سامنے چھپا رکھا ہے۔ اگر تو چاہے تو میرے عیبوں کو لوگوں کے سامنے کھول دے، لیکن بے شک تو ستار ہے، عیبوں کو پردہ پوشی کرنے والی ذات۔ یا اللہ، جس طرح آج لوگوں کے سامنے تو نے میری عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اسی طرح کل بروز قیامت میرے عیبوں کی پردہ پوشی فرمانا۔ یا جبار، تیرے ہی بندوں نے اس روح کو، اس دل کو بے تحاشا توڑا ہے مولائے کریم، لیکن بے شک تیرے سہارے نے سنبھال رکھا ہے، تو نے مجھے جوڑ رکھا ہے۔ بے شک تیری ذات جبار ہے۔ یا غفور،
تو غفور ہے، مغفرت کرنا تو تیری شان ہے، مجھ بدکار کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، ہم میں طاقت نہیں کہ ہم قبر کے اندھیرے کو برداشت کر سکیں۔ ہم سے آج اکیلی اپنی ماں باپ، شوہر، بچوں، بھائی بہن کے بنا ہمیں نیند نہیں آتی، تو ہم اس قبر میں تنہا کیسے سوئیں گے؟ کچھ کام نہ آئے گا مولا سوائے تیری مدد کے، اس سے پہلے کہ ہماری سانس کی مالا ٹوٹ جائے۔ یا غفور، ہماری بے حساب مغفرت کر دے۔ یا رحمان، تو رحمان الرحیم ہے، رحم کرنا تیری شان ہے۔ ہم تو برے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن تو رحمان ہے۔ تو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم پر مہربان ہے۔ ہماری ایک ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو کیسے ہمیں جہنم میں دیکھ پائے گا؟ مولا، ہم سے روٹی کی بھاپ، ماچس کی چنگاری برداشت نہیں ہوتی، تو ہائے وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ ہم نے سنا ہے مولا کہ جہنم کی آگ سوئی کے سوراخ جتنا ہی اگر کھول دیا جائے تو پوری دنیا خاک ہو جائے، تو پھر ہم تیری نازک نازک بندے ہیں، کیسے اس عذاب کو برداشت کر پائیں گے؟ یا اللہ، ہم یقیناً بہت برے ہیں، ہم تیری قہر بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ گناہ ہے اور اس کا سخت ترین عذاب بھی ہے، پھر بھی ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ یا اللہ، بے شک تو اگر 70 ماں کی طرح محبت کرتا ہے تو غلط ہونے پر تو سزا بھی دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک اگر تو رحمان ہے تو تیرا ایک نام قہار بھی ہے۔ اگر تو رحم دکھا سکتا ہے تو تو قہر بھی دکھا سکتا ہے۔ بے شک اگر تو نے جنت بنائی ہے تو تو نے جہنم بھی بنائی ہے۔ یا اللہ، سنا ہے کہ پل صراط پر کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی کٹ کٹ کر جہنم میں گرتا جائے گا، جس میں زیادہ تعداد میں لوگ جہنم میں ہوں گے۔ یا اللہ، ہمیں پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دینا۔ یا اللہ، ہمارے گناہ زیادہ ہے لیکن تیری رحمت اس سے بھی کئی زیادہ وسیع ہے، بڑی ہے، ہمیں بخش دے مولا۔ محبوب کی امت کی بے حساب مغفرت فرما، جو بے روزگار ہے انہیں حق حلال والی روزی عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں ان کے قرض ادا کر دے، جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو رشتوں کی تلاش میں ہے انہیں نیک سنتیں بھرے رشتے عطا فرما، جو بے جا مقدموں میں پھنسے ہیں ان کی حفاظت کر، جو بنا قصور جیل میں قید ہے تو انہیں رہائی دے دی، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے تو انہیں امن سے رہنا نصیب فرما، جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں اسے جگا دے۔ یا اللہ، بے شمار دعائیں جو لب پر آئی وہ بھی قبول کر، جو دل میں رہ گئی وہ بھی قبول کر۔ بے شک تو دلوں کے حالوں کو جاننے والا خبیر ہے۔ یا اللہ، جنہوں نے دعاؤں میں یاد رکھنے کو کہا تھا تو ان کی جائز دعاؤں کو بھی قبول کر لے۔ یا اللہ، ہر سال حج پر لوگ آتے ہیں، مولا ہم ہر بار رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ، تیرا کروڑ کروڑ شکر کہ تو نے آنکھیں نصیب کی، اب ان آنکھوں کو تیرا درد دیکھنا نصیب کر۔ یا اللہ، ہمیں بھی طواف کعبہ کرنا ہے۔ یا اللہ، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی جمرات میں شیطان کو کنکڑی مارے، ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنا نصیب فرما، ہمیں بھی وہاں آب زمزم پینا نصیب فرما، ہمیں بھی مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب کر، سرکار کو اپنا حال دل سنانا نصیب کر، وہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا نصیب کر، مینا کے نظارے نصیب کر، ان گلیوں میں گھومنا نصیب کر جہاں آج بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ یا اللہ، یہ تیرا ہی تو کرم ہے مولا، کتنے گناہوں کے باوجود لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ ہم جیسے گنہگار سیاہکار عیبداروں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا،
تیرا شکر کیسے ادا کرے یا رب۔ یا اللہ ہمیں وہ الفاظ عطا کر جسے ہم تیرا شکر بجا لائیں، وہ آنسو عطا کر جو تجھے راضی کر سکے۔ یا اللہ کرم کی بھیک ہماری جھولی میں ڈال دے۔ یا اللہ تو ہمیں ہماری ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اسی محبت کا صدقہ جھولی میں ڈال دی۔ سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا، تو کبھی ناراض مت ہونا، اگر تو ناراض ہوا میں برباد ہو جاؤں گی۔ تیرے سوا میرا کوئی دوسرا رب نہیں ہے، میں صرف تیری ہی عبادت کرتی ہوں اور تجھی سے مدد چاہتی ہوں۔ تیرے در کے سوا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بے شک دینے والی ذات صرف تیری ہے مولا، تو بادشاہ ہے، میں تیرے در کی فقیر ہوں۔ میرے حال پر رحم کی نظر فرما دی، محبت کی نظر فرما دی، تیرا ایک کن فرما دی۔ بے شک تو کن فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہے، مولا کن فیکن مولا۔ اے اللہ پاک، اے ساری کائنات کی اکیلی مالک، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اے اللہ مجھ کو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے بچا لی۔ اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ اے اللہ پاک اپنی شان کے مطابق اتنا معاف فرما دے جتنا تو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ پاک میرا وقت بہت ضائع ہو چکا ہے، میں دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا ہوں، میں ہر معاملے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ میرے اللہ پاک میری زندگی کو آسان فرمائیے، عزت والی بنا دی، میری زندگی کو خوشحالی بنا دی، میری زندگی کی مایوسی اور برے وقت آزمائش کو ختم فرما دی، پریشانیوں دکھ درد غم کو ختم فرما دی، دل کا سکون عطا